کہ یہ جو معاشی استحکام کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف تو ہم معاشی سرگرمیوں میں تیزی دیکھ رہے ہیں، لیکن عوام تک اس کے اثرات سست روی کا شکار کیوں ہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے جو معاشی اشاریے ہیں پاکستان کی معیشت کے، ان میں ایک بہتری آئی ہے، اور اس کا اظہار جو ہے اور اس کی تصدیق جو ہے وہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان کی جو ترسیلات زر ہیں ان میں بھی ایک جمپ آیا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں کہ سعودی عرب کی طرف سے جو ہے وہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کا جو ڈیفرڈ پیمنٹس کی بنیاد پر، مؤخر ادائیگیوں کی بنیاد پر جو فیسیلیٹی تھی، اس فیسیلیٹی کو بھی جو ہے وہ آگے رول اوور کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو یو اے ای کی طرف سے پاکستان نے جو پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں جو ڈپازٹس ہیں ان کو بھی، جن کی ادائیگیاں جو ہیں وہ ان ڈیو ہو چکی تھی، وہ بھی فی الحال رول اوور جو ہے ہو گئی ہیں۔ اور اسی طرح کی فیسیلیٹی جو ہے اب وہ سعودی عرب سے بھی پاکستان کو حاصل ہے، خاص طور پر 5 ارب ڈالر جو ہیں وہ اس طرح، جس کے باعث ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ مستحکم ہیں، بلکہ اس میں ایک امپرومنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے۔ لیکن پھر بھی جو زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت 21 ارب ڈالر سے زائد تک پہنچ چکے ہیں، یہ 2022 کی سطح پر ہیں۔ اور اس کو یہ جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ان کے اثرات جو ہیں وہ نچلی سطح تک آ چکے ہیں، یا کب یہ اثرات جو ہیں عام آدمی تک آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ شاید عوام تک جو ہیں اس کے اثرات جو ہیں، یقیناً معیشت بہتر ہوئی ہے لیکن نیچے نہیں آئے۔ اور ایک اور بڑا اہم جو سوال ہے، جو آج قازقستان کے ساتھ جو ہے 37 معاہدے اور ایم او یوز جو ہیں وہ سائن ہوئے ہیں، دستخط ہوئے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کوریڈور جو ہے قازقستان اور افغانستان اور روس تک لے جانے کی بات ہوئی ہے۔ اور اسی طرح وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کی جو بندرگاہیں ہیں گوادر اور کراچی، اس پر بھی جو ہے فیسیلیٹی جو ہے وہ قازقستان کو دوسری جو آزاد وسط ایشیا ریاستیں ہیں ان کو پیشکش کی۔ لیکن دیکھیں، اور تجارت جو ہے اس کو بھی 1 ارب ڈالر تک جو ہے وہ بڑھانے کی بات کی گئی ہے۔ لیکن اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا ایک طویل عرصے سے وسط ایشیا ریاستوں پر ایک بڑا فوکس ہے، ان کے ساتھ اقتصادی تعلقات بڑھانے میں، ان کے ساتھ تجارت بڑھانے میں۔ یہ غالباً 90 کی دہائی سے جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو اس وقت انہوں نے خاص طور پر اکنامک افیئرز کا ایک منسٹر بنایا تھا صاحب جو سردار آصف احمد علی مرحوم ہیں، اور انہوں نے بڑا اس پر جو ہے وہ کام بھی کیا تھا۔ لیکن ان معاملات پر، ان معاہدوں پر، اور جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہے اور چیلنج ہے، وہ اس وقت جو دہشت گردی کا شکار ہے پاکستان، اور افغانستان سے جو پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر، یہ جب تک امن قائم نہیں ہوگا، دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوگا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک جو ہے یہ سارے جو معاہدے ہیں یا ساری جو کوششیں ہیں وہ بارآور ثابت ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے، یہ سارا روٹ جو ہے یہ تو افغانستان کے اندر سے جانا ہے، اور افغانستان کے اندر سے پاکستان پر جو ہیں وہ حملے ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس افغانستان کے اندر بھی امن ضروری ہے۔ ان تمام مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کے اندر بھی امن ضروری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پھر بھی ایک پیش رفت ہے کہ ایک طرح معاملات آگے بڑھے۔ شکیل انجم صاحب، معاشی استحکام کے لیے گورنمنٹ پرعزم ہے، عوام ریلیف کہاں سے ملے گا عوام کو؟ دیکھیں، گورنمنٹ جو بھی ہوگی اس نے یہی کہنا ہے کہ ملک جو ہے معاشی
طور پر مستحکم ہے اور ہمارے معاشی جو اشارے جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اگر اس کو آپ دیکھیں گے، جیسے کہ آپ نے اپنے سوال میں بھی بتایا کہ اس کے اثرات عوام تک نہیں پہنچ رہے، تو سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں عوام تک پہنچ رہے؟ کہ آیا واقعی ہی پاکستان کی معیشت اتنی حکم ہو گئی ہے کہ جو ہمارے جو آئی ایم ایف کے معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں اور باقی جو ہم نے دنیا بھر سے قرض لیے ہوئے ہیں وہ اتر گئے ہیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ واقعی پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو گئی ہے؟ لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں عام آدمی کی، تو عام آدمی اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کے حالات جو ہیں وہ دن بہ دن جو ہے وہ ابتری کی طرف ہے۔ جو بھی حکومت نے اصلاحات کی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو ایک ہی سیکٹر نے بچایا ہے ہمیشہ، وہ ہے ایگریکلچر، اور حکومت کی جو توجہ ہے وہ ایگریکلچر سے بالکل ہٹ گئی ہے۔ اس وقت مکمل طور پر آپ کی زراعت جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے اور اس کی گروتھ جو ہے وہ اس وقت مائنس میں ہے، بجائے کہ اس کی گروتھ بڑھنی چاہیے تھی اور ایگریکلچر کو فوکس کرنا چاہیے تھا۔ گورنمنٹ نے گرین انیشیٹو پروگرام بھی شروع کیا گیا، اس سے بھی پاکستان کو جو ہے ابھی تک جس قسم کے اندازے یا تخمینے لگائے گئے تھے وہ بھی نہیں مل سکے ہیں۔ تو دوسری جانب جو ہے ہماری جو انڈسٹری ہے وہ بھی تباہ ہو گئی ہے۔ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، آپ دیکھیں گے 150 سے زائد جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری، ٹیکسٹائل ملیں جو ہے وہ بند ہو گئی ہیں۔ ایپٹما جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پر چیخ و پکار کر رہا ہے کہ ہماری ٹیکسٹائل کی انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، اس کے علاوہ جو شرح سود ہے بینکوں کا وہ بہت زیادہ ہے، اور جو لاگت ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم جو دنیا کی مارکیٹ ہے اس میں ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر پیداواری لاگت بہت زیادہ ہے اور دنیا میں یہ چیزیں سستی ہیں۔ ابھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ایک انیشیٹو لیا ہے، انہوں نے بجلی 4 روپے کچھ پیسے سستی کی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں انہوں نے کیا تھا کرونا کے دنوں میں، جو سرپلس بجلی تھی انہوں نے وہ سبسڈائز ریٹ پر انڈسٹری کو دے دی تھی، اور آپ دیکھیں کہ حیران کن طور پر جو ہے اس دور میں جو پاکستان کی انڈسٹری ہے کرونا کے دنوں میں، جبکہ ہمارے ہمسایہ جو ممالک ہیں، بنگلہ دیش ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، انڈیا ہو گیا، ایون وہاں پر انڈسٹری مکمل طور پر بند تھی۔ ہم نے جو ہے انڈسٹری کو چلایا، انڈسٹری چلی، جس کی وجہ سے ہمارا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6.1 پہ چلا گیا اچانک، اور جب اعداد و شمار آئے تو گورنمنٹ کو خود اس پر اعتماد نہیں تھا، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ہی اس تھوڑے سے عرصے میں جو ہے ہماری گروتھ جو ہے یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو بنیادی طور پر نہ میڈیم انڈسٹری چل رہی ہے، نہ بڑی انڈسٹری چل رہی ہے، اور حکومت کی جو سولرائزیشن پالیسی ہے اس میں بھی آئے روز تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ جو میڈیم انڈسٹری تھی انہوں نے سولر لگا کر بجلی کے بلوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنی کوئی کاروباری لاگت کم کی تھی، لیکن حکومت نے سولر پالیسی میں بھی آئے روز تبدیلیاں کر کے وہ جو تھوڑا بہت ریلیف مل رہا تھا انڈسٹری کو سولر کی وجہ سے، وہ بھی حکومت ختم کرنے جا رہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں، یہ جو فوٹو سیشن ہو رہے ہیں، یہ ماضی میں بھی بہت ہوتے رہے ہیں، اور جہاں جہاں وزیر اعظم صاحب جاتے ہیں، میرے خیال اس وقت سب سے زیادہ دورے وزیر اعظم صاحب نے اس وقت کر چکے ہیں، اور ہر دورے کے دوران کوئی نہ کوئی معاہدہ ہوتا ہے، لیکن اس معاہدے کا فائدہ تب ہوگا جب ہم دیکھیں گے کہ بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آئی ہے اور اس سرمایہ کاری کے نتیجے میں پاکستان کے عام آدمی کو فائدہ ہوا ہے۔ صحیح جی۔ عامر صاحب معاشی سرگرمیوں میں تیزی ہے، عوام تک اثرات سست روی کا شکار کیوں ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ ہماری اکانومی مستحکم ہوئی ہے، لیکن گروتھ کی طرف ہم نہیں جا سکتے۔ اس کی وجہ ہے زر مبادلہ کے اوپر پریشر آنا، کیونکہ آج ہم گروتھ پہ چلے جائیں تو جو روپے کی قدر مستحکم بنی ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی، ڈالر مہنگا ہو جائے گا اور پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ گورنمنٹ پہلے اس کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ ضروری بھی ہے کہ آپ کریں اور بہترین انداز میں کریں۔ اب ہم وزٹ سے ظاہر ہے ہوتا ہے کہ جب تک بیرونی سرمایہ کاری نہ آئے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تعلقات چھوڑ دیں، لوگوں سے ملنے نہ جائیں۔ ابھی خالد قیوم جو بات کہہ رہے تھے کہ نواز شریف نے 90 کی دہائی سے جو شروع کیا، تو تیسری نسل بھی بہت سارے ممالک میں آئی ہوئی ہے۔ اب بیلاروس کا دیکھ لیں، پریزیڈنٹ جو خود اسپیشلی ملنے کے لیے الگ سے بھی اس نے دعوت دی،
آذربائیجان کے پریزیڈنٹ کو دیکھ لیں، ان کے والد حیدریوف کے ساتھ نواز شریف کا جب تسلیم کیا تھا آذربائیجان کو، تو یہ ساری سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں، پھر نواز شریف نے جو لاسٹ ان کا تھا 13 سے 17 تک کا ٹینیور، اس میں یہاں بے شمار وزٹس سینس میں کیے تھے جو آج ہمیں فروٹس مل رہے ہیں۔